أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایسے مسئلے کے بارے میں بتاؤں گی، اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں اور نماز میں یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گی آپ کی ان غلطیوں سے آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے اور فاسد ہو جاتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ کچھ غلطیاں شیئر کروں گی جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ سے کچھ بھی مس نہ ہو۔ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اب میں آتی ہوں اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ نماز میں کسی کو سلام کرنا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی مہمان آیا ہے، اس نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے نماز میں ہی سر ہلا کر وعلیکم السلام کا اشارہ کیا، وعلیکم السلام بولا، تو اس سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 2، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کو چھینک آئی ہے تو آپ نماز میں ہی یا رحمک اللہ بول دیں تو اس سے بھی آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ خوشی کی خبر سن کے نماز میں الحمدللہ کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ مثلا کوئی آیا ہے، اس نے آ کے خوشی کی خبر سنائی ہے کہ فلاں بھائی کے ہاں بیٹا ہوا ہے، خوشی کی خبر ہے یا کوئی اور خبر سنائی ہے تو آپ نے نماز میں ہی الحمدللہ بول دیا تو اس سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایسے ہی کوئی بری خبر سن کر نماز میں ہی اننی اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ بول دیا، اس سے بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ آپ اچھے سے نماز ادا کریں خشوع خضوع کے ساتھ۔ اگر کوئی خبر دے بھی رہا ہے، آپ کو نماز میں اتنا مگن ہونا چاہیے کہ اس کی طرف توجہ جائے ہی نہ، اپنے رب کے ساتھ اٹیچ رہیں۔ ہاں سلام پھیر لیں، پھر اس کی بات توجہ سے سن لیں، لیکن نماز میں اگر ایسے بول دیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اذان کا جواب دینا، مثلا کہ ایک مسجد میں اذان ہوئی، آپ نے نماز ادا کر لی، آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو دوسری مسجد میں، ساتھ والی مسجد میں اذان ہونا شروع ہو گئی تو آپ نے نماز میں ہی اذان کا جواب دینا شروع کر دیا تو اس میں آپ کی نماز جاتی رہے گی۔ درد یا مصیبت کی وجہ سے او آ ای ایسے آواز نکالی تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہمیں کہیں درد ہو رہا ہو یا کوئی مصیبت آ رہی ہو، ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز میں ایسی آوازیں نہیں نکالنی بلکہ خشوع خضوع کے ساتھ ایسے نماز ادا کرنی ہے جیسے ہم اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے اپنا رشتہ، اپنا تعلق جوڑ کے رکھنا ہے۔ پھر انشاءاللہ ایسے کرنے سے، ایسے نماز ادا کرنے سے آپ کی مصیبت اور درد بھی ہے کہیں جگہ تو ختم ہو جائے گا۔ قرآن دیکھ کر پڑھنا، اکثر لوگوں کو صورتیں بڑی نہیں آتی لیکن ان کو شوق ہوتا ہے کہ بڑی صورتیں پڑھیں، وہ قرآن اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں، اسے دیکھ دیکھ کر پڑھتے ہیں، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک اور غلطی، سطر کھلنے سے۔ عورت کا پورا بدن سطر میں شمار ہے، سطر کھلنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے عورت کے بازو سے کپڑا ہٹ گیا، اس کا آدھا بازو ننگا ہو رہا ہے، اس کا سطر کھل گیا ہے، اگر 3 تسبیح کا وقت گزر جانے تک اس نے ٹھیک نہیں کیا تو اس سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک اور غلطی، ایک رکن میں، مثلا کہ ہم رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، یہ ایک رکن بنتا ہے۔ ایک رکن میں مثلا قیام کی حالت میں 3 بار آپ کھجاتے ہیں، کہیں خارش کر رہے ہیں تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ مثلا کہ آپ قیام کی حالت میں ہیں تو آپ 3 بار ایک دفعہ کھجایا ہے، ہاتھ باندھ لیے، پھر کھجایا، پھر ہاتھ باندھ لیے، اگر 3 مرتبہ ایسے ہی کیا ہے تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز جاتی رہے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ چکی ہوگی، آپ نے اپنی غلطیاں درست کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔